دیکھو قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہہ لتعرضوا عنہم ہے لترضوا عنہم؟ کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے, بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں, اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا, امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ تو آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے, نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا, کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو کے گڑگڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے
معاف کر دیا کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے چھوٹا. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے, بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے, جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے, معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نہ نہ نہ, یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ